کینہ اور دشمنی انسانی روح کی ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے دنیا اور دین دونوں کو خراب کر دیتی ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کا دشمن ہے اور اس نے اس کی دشمنی کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ جب اسے فرصت ملے گی وہ اس دشمنی کو نکالے گا۔ لیکن اسلام فخر کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مومن کینہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کینہ رکھنے والے شخص کا دین اور ایمان کم ہو جاتا ہے۔ کینہ رکھنے سے انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس نہیں آتے تھے مگر یہ کہ کہتے تھے، اے محمد، لوگوں سے دشمنی اور عداوت سے پرہیز کرو، اور فرماتے تھے کہ جبرائیل نے مجھے کسی بھی کام کے بارے میں اتنی وصیت نہیں کی جتنی لوگوں سے دشمنی کے بارے میں کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی دشمنی کا بیج بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ جس انسان کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ غمگین رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے۔ جس شخص کے دل میں کسی کے خلاف کینہ اور دشمنی نہ ہو وہ سکون میں رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کینہ نیکیوں کو نابود کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام شیعوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے شیعوں کے دل ہر خیانت، کینے اور فریب کاری سے پاک ہیں۔ کینے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو کیونکہ اس سے کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سختیوں اور مشکلات کے وقت کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ کینے ختم ہو جائیں۔ جس شخص کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، اس کی دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ انس کا کہنا ہے کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت نے ایک طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں سے عنقریب ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو اہل جنت میں سے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص وہاں سے آیا، اس حال میں کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے وضو کے پانی کو خشک کر رہا تھا اور اس کے الٹے ہاتھ میں اس کی چپل لٹکی ہوئی تھی۔ وہ شخص آگے آیا اور اس نے سلام کیا۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا اور پھر وہی شخص وہاں سے آیا اور پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے دہرایا۔ اتفاق سے عبداللہ بن عمرو بن عاص تینوں دن وہاں پر موجود تھا اور اس نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سنا۔ جب اس نے سنا کہ وہ شخص جنتی ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے بات کرے گا اور معلوم کرے گا کہ وہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے، کون سے ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ جس نے اس کو بہشتی بنا دیا ہے اور اس کے مقام کو اتنا اوپر لے کر گیا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پیچھے چلنا شروع ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے والد سے میری لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے والد سے ملاقات نہیں کروں گا۔
اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے گھر آؤں اور یہ 3 دن تمہارے پاس رہوں۔ اس بوڑھے شخص نے عمرو بن عاص کی بات کو قبول کر لیا۔ عمرو بن عاص اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور 3 رات وہیں پر رکا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے ان 3 راتوں میں ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص اٹھا ہو اور اس نے عبادت کی ہو یا کوئی مخصوص اعمال انجام دیے ہوں، سوائے یہ کہ جب رات کو نیند میں کروٹ بدلتا تھا تو خدا کا ذکر کرتا تھا۔ وہ شخص پوری رات سکون سے سوتا رہتا تھا اور جب صبح طلوع ہوتی تھی تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ اطراف کے لوگ اس کو اچھائی کے علاوہ نہیں جانتے تھے، ہر ایک اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اسی طرح 3 دن رات گزر گئے اور مجھے اس بوڑھے شخص میں کوئی اعمال نظر نہیں آئے۔ اس کے اعمال میری نظر میں اتنے کم تھے کہ میرا دل کر رہا تھا میں جا کے اس کی توہین کروں، لیکن میں نے خود کو روک دیا۔ جب میں اس سے خدا حافظی کر رہا تھا تو میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی دشمنی اور لڑائی نہیں تھی۔ میں صرف اس لیے تمہارے پاس آیا کہ 3 دن مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں اس طرح فرما رہے تھے کہ تم جنتی ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ میں تمہیں پہچانوں اور جانوں کہ تم کون سے اعمال اور عبادت کو انجام دیتے ہو۔ لیکن 3 دن تمہارے ساتھ رہنے کے بعد متوجہ ہوا ہوں کہ تمہارے اعمال کوئی خاص اعمال نہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے خدا نے تمہیں اس قدر بلند مقام عطا کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ بوڑھے شخص نے مجھے جواب دیا کہ تم نے مجھ سے جو عمل دیکھے میں اس کے علاوہ کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے اس بوڑھے شخص سے خدا حافظی کی اور وہاں سے چلا گیا۔ ابھی کچھ قدم دور ہی گیا تھا کہ اس بوڑھے شخص نے اس کو آواز دی اور کہا کہ تم نے جو اعمال مجھ سے دیکھے میں اس کے علاوہ کسی اور اعمال کو انجام نہیں دیتا ہوں، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میں اس کا برا نہیں چاہتا ہوں، اور اگر خدا نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ یہی تمہاری اچھی نیت اور خیر خواہی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کا خاص لطف اور عنایت تمہارے شامل حال ہے، اور ہم اس طرح کا پاک دل نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ہر مشکل میں خداوند عالم اور آیات قرآنی سے توسل نہایت مجرب ہے اور بہت جلدی اثر دکھاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زبانیں بند رہیں اور آپ کو اذیت نہ دیں، تمام لوگ آپ سے دوست ہوں اور آپ کی دعا قبول ہو، تو 40 دن تک ہر روز 1333 مرتبہ، اور اگر نہ پڑھ سکے تو 666 مرتبہ، اور اگر اسے بھی نہ پڑھ سکے تو 66 مرتبہ اسے پڑھے۔ یاسین والقرآن الحکیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون۔